الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما۔ تیرے بندوں کو تیرے گھر میں جو تو علم دینا چاہتا ہے اس کو خیر کے ساتھ عطا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، سامعین عظام، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان عظیم یہ ہے، اللہ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا اور اس کے حبیب کے امتی میں بنایا، اور اس کا فضلوں میں سے، نعمتوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ ہم سبوں کو پھر ایک بار ماہ رمضان کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ ورنہ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ ماہ رمضان میں وہ قدم رکھ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اگر میرے امتی کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرنے لگیں گے کہ سال بھر رمضان ہی رہ جائے، کہ اس لیے رمضان کی جو نعمتیں، عظمتیں، یہ ہم سبوں کو بس ایک مہینے کے طور پر سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اگر کسی کی آنکھوں میں اس کی حقیقت کھل جائے وہ ایک لمحہ بھی اس رمضان میں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ حاضرین محترم، ہمیشہ رمضان کی جو پہلی جمعہ مبارک جو ہوتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر روزے کے بارے میں بات کیا جاتا، یا تو تقوی کے بارے میں بات کیا جاتا۔ تو آج میں نے سوچا کچھ جو ماہ رمضان ہے صرف نام پر جائیں گے، اللہ اس مہینے کو کیوں رمضان نام رکھا؟ یوں تو یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان ہے، ہم اہل اردو اس کو رمضان بنا لیے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان اللہ رب العزت قرآن کلام میں خصوصی طور پر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو مہینہ ہے اسی میں تمہارے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ تھیوریز سے نہیں، پریکٹیکل سے بھی سمجھاتا ہے، صرف باتوں سے نہیں، عملی طور کی زندگی بھی بندوں کو بناتا ہے۔ اللہ اگر صرف قرآن دیتا تم پڑھ لو تو مشکل ہو جاتا، اللہ روزہ دیتا تم رکھ لو تو پریکٹیکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ عملی طور کی ایک پیکر سامنے رکھا اور فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس حبیب کو دیکھو، یہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، یہ جس طرح روزہ رکھتے ہیں تم بھی رکھو۔ حاضرین محترم، بلا تاخیر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس مہینے کا نام ہے، اس شہر عظیم کا نام ہے، اس ماہ مبارک کا نام ہے رمضان۔ عربی میں رمضان کا معنی یہ ہے کہ رمز کہتے جلانے کو، راگ کر دینے کو، کسی کو جلا کر خاک بنانے کو، کسی کو ختم کرنا ہے تو بول سکتے اس کو رمز کر دو، اس کو جلا دو، اس کو مٹھا دو، اس کو ختم کر دو۔ تو اتنی عظیم
اتنی مبارک مہینے کو اللہ ایسا نام کیوں دیا؟ جلانے کے نام، ختم کرنے کے نام، مٹھانے کی نام، نیست و نابود کرنے کی نام۔ بھئی ہم تو ربیع الاول کا بھی مہینہ سنا، پہلی بہار، کتنا اچھا ہے۔ ربیع الاخر کا نام سنا، دوسری بہار، محرم، صفر، یہ تمام معنی جو نکلتے اچھے ہوتے، مگر رمضان کا جو معنی ہے جلانے کی، حاضرین محترم، علماء کرام، مفسرین اعظام، محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس جلانے کے پیچھے بہت سے معنی ہیں۔ اگر بندہ سمجھ جائے کہ اللہ اس رمضان کے نام کو کیوں رمضان رکھا تو رمضان کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ پہلی بات، یہ جو رمضان ہے جسم کو جلاتا ہے، یہ رمضان جسم میں ایک آگ پیدا کرتا ہے۔ یہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اپنے معدے کو صبح سے شام تک جب خالی رکھتا ہے، اس کو ہائیڈریٹ نہیں کرتا ہے، جب انسان پانی کے علاوہ صبح سے شام تک جب زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے پانی نہیں پی سکتا۔ اب شریعت میں تو یہ حکم ہے، بعض حضراتوں کو یہ نہیں معلوم، اگر وہ تھک گئے تھوڑا پانی نہا لیے تو فریش ہو جائیں گے، اس نیت سے بھی رمضان میں پانی نہیں نہانا، تاکہ سکون ہو جائے، تاکہ تھوڑا ریفریش ہو جائے، پانی نہانے سے تھکاوٹ دور ہو جائے، بھوک کی حالت بھول جائے، اس نیت سے پانی نہیں نہانا۔ کہ اگر نہانا ہے تو سنت، یا تو جمعے کے دن کے لیے نہاؤ۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بندہ تھک جاتا، عصر کے قریب پانی نہا لوں گا تو تھوڑا فریش ہو جاؤں گا، بھوک کی حالت، اس نیت سے نہیں نہانا۔ تو یہ گرمی جو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس گرمی میں کیا برکت رکھا ہے کہ اس باتوں میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اصل روزہ بھوک کو محسوس کرنا۔ اصلی جو روزہ ہے، میں بھی روزے دار ہوں، آپ بھی روزے دار ہوں گے۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ایک اطمینان سے بات کرنا، مگر حالت ایسی ہے آپ لوگوں کو 10 اسپیکر بھی لگا کے سنایا جائیں گے نا، آپ کو کم ہی سنے دے گا۔ کہ اہمیت کے لحاظ سے میں روزے دار ہوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہوں، تھوڑا آپ کے کان و قلب تک بات پہنچانے کے لیے تھوڑا آواز بلند کر کے بتاتا ہوں۔ لوگوں، اگر صحیح روزہ رکھنا ہے تو بھوک کو محسوس کرو۔ آج کل لوگ الٹا روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کو اگر صحیح طریقے سے رکھا گیا کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ہم کرتے ہیں کیا؟ پیٹ بھر دیتے، پھر بھوک نہیں لگتی، اور جب روزہ کھولنے کی بات آتی جو ملا ڈال لیتے۔ یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 کھجوروں سے سحری کرتے، 1 کھجور سے افطاری کرتے، وہ بھوک کو محسوس کرتے۔ ہماری تمہاری گرمی نہیں، کانٹیننٹل ویدر ہے، صحرا، ریگستان، عرب کی جو دھوپ ہے ہم اور آپ سنبھال نہیں سکتے۔ اتنی دھوپ کی شدت میں بھی وہ چند کھجوروں سے افطاری کر لیتے، چند کھجوروں سے سحری کر لیتے۔ اپنے معدے کو خالی ڈالو، اس میں جو فائدے کی چیز ہے وہ کھاؤ۔ بعض حضرات تو یہ میسیج بھیجتے ہیں کہ دہی کھا لو، بھوک نے پیاس نہیں لگے گی، فارورڈ میسیج آتا ہے، الائچی ملا کے کھاؤ افطاری تک۔ ارے یہ تو الٹا معاملہ ہوا۔ ارے بھوک لگنا چاہیے، پیاس لگنا چاہیے، بھوک جب آ جائے، پیاس جب لگ جائے، اس کو خیال بھی آنا چاہیے میرے مولا کے لیے میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے میں پیاسا ہوں۔ یہی تو اصل جو ہے روزے کا تقوی اسی میں ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو گرمی ہے، اگر اس گرمی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، بندہ بیمار نہیں ہوتا، بندہ صحت یاب ہو جاتا۔ پہلی گرمی اس کی جسمانی گرمی ہے، جو اس کی جسم میں جو بیکار ضائع چیزیں ہیں، جو فیٹ ہے یا تو جو چیزیں خراب ہے، اس کو جلا دیتا ہے۔ روزہ اس کے جسم میں جو خرابی ہے اس کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، روزہ اور کیا، یہ جو رمضان ہے کیا جلاتا ہے، کیا مٹھاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، جب روزہ آ جائے، جی رمضان الی رمضان کفارۃ لما بین،
ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے تم گناہ کریں گے وہ گناہ اگر رمضان پھر آ جائے اس رمضان کو تم پھر پالے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. میرے آقا فرمائے رمضان جب آ جائے بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ سے ڈرتے ہوئے روزہ رکھ لیا, جی نماز اس پر جو فرض ہے وہ پڑھ لیا, پھر سنت مؤکدہ ہے وہ ادا کر لیا, پھر سنن نماز پڑھ لیا, نوافل و مستحبات کے کوئی رکاوٹ نہیں رکھا, جو اس طرح ایمان و احتساب کے ساتھ نماز اور روزہ قیام سب کچھ کر لیا, میرے آقا فرماتے اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیا, اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. روزہ کیا جلاتا ہے؟ تمہارے پچھلی زندگی کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ماہ رمضان میں جب بندہ قدم رکھ لے وہ اس خوشی کے ساتھ رکھ لے اس رمضان کو میں حاصل کر لوں گا, خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. جی ایک تو تمہارے جسم میں گرمی پیدا ہوتی, دوسری بات گناہوں کو جلا دیتا ہے, گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, گناہوں کی کوئی تصور تمہارے نام اعمال میں بچتا نہیں. علماء کہتے ہیں یہ صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے, چھوٹے گناہوں. میں تو کھل کے کہتا ہوں اگر بندہ شرک کے سوا اللہ کے جو شرک رکھتا اس شرک کے سوا جو کچھ بھی گناہ کیا, مصطفیٰ کے منبر میں ٹھہر کے بتاتا ہوں شرک کے سوا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر صحیح طریقے سے تم توبہ کریں گے. حاضرین محترم, یہ رمضان موقع ہے تمہارے گناہوں سے ہاتھ دھونے کے لیے, یہ قیمتی وقت ہے. اگر اس کو تم بتا دو گے یوں ہی تو تم سے بدتر کوئی انسان نہیں ہوگا. حاضرین محترم, پھر تیسری بات کیا ہے؟ گناہ رمضان جب آتا ہے جی اخلاق سیئہ کو جلا دیتا, تمہارے نفسانی خواہشات کو جلا دیتا. میں توجہ طلب ہوں, سب روزے دار ہیں, مگر عام دنوں میں جب تم جمعے کے بیان سنیں گے تم ایک ثواب ملے گا. اگر جمعے کے دن اگر تم تھوڑا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تھوڑا بہت بھی سن لیں گے, اللہ 700 سے 700 گناہ تک اللہ تمہارے اجر اعمال سے مالا مال فرمانے والا ہے. ایک ایک لمحے کا خیال رکھو, ایک ایک قدم کی خیال رکھو, رمضان کو تمہارے ہاتھوں سے ضائع ہونے نہ دو. میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان آ جائے, رمضان اور کیا جلاتا ہے؟ یہ ایک آگ ہے, اس میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ جل کے راگ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تمہارے جسم کو روزے کے شکل میں رمضان میں ڈال دو, تمہارے جسم کی گندگی دور ہو جائیں گی. تمہارے گناہوں کو اس رمضان میں ڈال دو, توبہ کی شکل سے تمہارے گناہیں ختم ہو جائیں گے. پھر آگے بڑھو, تمہارے نفسانی خواہشات, تمہارے ڈیزائرز, تمہارے سیلف پرائڈ, تمہارے ایگو, میں, انانیت, تکبری, گھمنڈ, یہ تمام چیزوں کو روزہ اور رمضان ختم کرنے کی تاکید کرتا ہے. ہم روزہ سمجھتے ہیں صبح فجر اذان دینے سے پہلے کھانا کھا لینا اور اس کے بعد اذان کے بعد کھانا نہیں کھانا, اور پھر جب مؤذن مغرب کے وقت جب نیت سکھا دے تو روزہ کھول دینا, یہی روزہ ہے؟ یہی روزہ ہے یا اس کے علاوہ روزے کے کچھ اور تشریحات اور تفصیلات بھی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ روزہ یہ نہیں ہے صرف تم بھوکا رہ جائے, پیاسا رہ جائے. آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به, جس نے برائی باتوں سے, برائی کاموں سے اپنے آپ کو نہ روکا. میرے آقا صاف الفاظوں میں بتا دیے, اگر برائی کاموں سے اور برائی باتوں سے تم اپنے آپ کو روک نہ سکے, فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, تم بھوکا رہ جاؤ, تم پیاسا رہ جاؤ, اللہ کو تمہارے روزے سے کوئی حاجت نہیں ہے, لے کے جاؤ تمہارا روزہ. مانا کیا ہے؟ تم اپنا روزہ تمہارے پاس رکھ لو, تم اپنے زبان کو برائی سے روک نہ
سکے، تم اپنے ہاتھوں پیر کو برائی سے روک نہ سکے، تمہارے پیٹ کو منہ کو روک کے کیا فائدہ؟ میرے آقا کہتے ہیں فلیس للہ حاجہ، اس بندے سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روزے کو کیا کرنا ہے؟ صرف روزہ پیٹ کا نہیں ہے، روزہ ہوتا ہے آنکھ کا، روزہ ہوتا ہے ہاتھ کا، روزہ ہوتا ہے زبان کا، روزہ ہوتا ہے دل و دماغ کا، روزہ ہوتا ہے پیر کا، روزہ ہوتا ہے سانسوں کا، وہ روزے دار ہوتا۔ کیسے کرنا؟ آنکھ کے کیسے روزہ کرنا؟ جس چیز کو دیکھے اللہ یاد آ جانا، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں، یہ روزہ ہے۔ جس چیز کو سننے سے اللہ محبت اور پیار، اللہ کی عشق ملتی ہے، وہی چیزوں کو سننا۔ اللہ جس چیز سے پسندیدہ نہیں کرتا، اللہ ناپسند جس کی چیز کو کرتا، اس کو سننا بھی نہیں۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ سالن چکھنا، میٹھا چکھنا یا زبان پہ چکھنا، یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو شریعت کا صرف یہ ہے۔ حقیقت میں روزہ کیا ہے؟ تمہاری زبان سے وہ الفاظ نہ نکلے جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے، جی جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے، تمہارے رب پر رب کے غضب اور جلالیت تم پالے، ایسے روزہ مت رکھو۔ زبان کی روزہ رکھو، ہاتھوں سے وہی کام کرو جس سے تمہارا مولا راضی ہو جائے، وہیں جایا کرو۔ تمہارے قدم ایک آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت بڑھاؤ جب تمہارے رب تم سے راضی ہو جائے، جب تمہارا اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ تم انہی لوگوں سے ملو، تم وہی جگہ جاؤ جہاں اللہ پسند کرتا ہے۔ حاضرین محترم، سراپا روزہ رکھو، سراپا روزہ رکھو، تمہارے تالو سے تلوے تک روزے دار رہنا۔ کر کے دیکھو، مزہ آ جاتا ہے۔ جب اللہ کے لیے کوئی بندہ اتنا سب کچھ کرتا ہے، بندہ ہو کے اللہ کے لیے اتنا کرتا ہے، اللہ ہو کے بندے کے لیے کچھ نہ کرے گا؟ تمہارے حاجت ہونے سے پہلے مولا تمہارے لیے ہر چیز حاضر کر دیتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ خود کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود تجھ سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ بندہ جب چاہنے سے پہلے اللہ ہو کر اس کے لیے تمام چیزوں کے مہیا کر دینا، پیش کر دینا، یہ کمال ہوتا۔ ہم بھی روزے کے رکھے، تم بھی روزے رکھے، وہ بھی روزہ رکھا، کیا فرق ہے؟ آج کل تو کافر روزہ رکھتا ہے مسلمان کو دیکھ کر۔ اتنے کافروں کو، برہمنوں کو میں جانتا ہوں جو ہم جیسے روزے رکھتے، صبح سے شام تک کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کھجوروں سے افطاری کرتے۔ خدا کی قسم ممبر میں ٹھہر کے بتاتا ہوں، اتنے برہمنوں کو میں جانتا ہوں۔ تمہارے روزوں میں ان کے روزے میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی بھوکھا ہے، تم بھی بھوکھا ہے، فرق کیا ہے؟ بس یہی ہے، وہ روزے کی حقیقت نہیں جانتا، وہ خدا کے لیے نہیں رکھتا۔ تم سب کچھ جان کر بھی روزے کو ایک معمولی سمجھتے، ایک ڈائٹ پلاننگ سمجھتے۔ آج کل تو جو ہے روزے کو ایک بس کھانے پینے کی چیزوں کے روزہ ہے۔ اللہ ہم سبوں کے عقلوں میں روشنی دے اور اس روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، تیسری بات یہ رہی تمہارے اخلاق، تمہاری برائیاں۔ اب نفس چاہتا ہے، مثال کے طور پر بتاتا ہوں، شام میں کچھ اچھی چیز پیش کیا جائے، روزے دار ہیں، اب تو مدراس میں روح افزے کا دور چلے گا، شربتوں کا دور چلے گا۔ اب تمہارے پاس سامنے کوئی شربت لے کے آ کے رکھ دیا، پیو، من تو کہتا ہے نا پی لو، دل میں تو آواز آئے گی کہ پی لے، پھر خیال آتا ہے نہیں تو روزے دار ہے۔ جو پہلی بات آئی پی لے، کر لے، جا، یہ جو حکم دیتا ہے، تیرا نفس جو تجھے اشکالتا ہے، تیرا نفس تو تجھے برائیوں کی طرف ڈھکیلتا ہے، جی برائی کر لے، پی لے، کوئی نہیں دیکھتا، تھک گیا، روزہ چھوڑ دے، سحری نہیں کیا، روزہ چھوڑ دے، جی تو کام بہت کرنا، تیرے جیسا کام دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا، تم محنت اور مشقت کا کام کرتا، روزہ چھوڑ دے، دھوپ زیادہ ہے، روزہ چھوڑ دے، ایسی دل میں وسوسے آتے ہیں نا، پھر یاد آتا نہیں فرض ہے مجھ پر، اللہ کا حکم ہے میں روزہ رکھوں گا۔ اب جو انانیت سی آواز آئی، اس آواز کو کس نے توڑا؟ جی ہمیشہ جب بھی ہمارے سامنے شربت پیش کیا جائے ہم تو چاہتے پی لے، اب کیوں نہیں پیتا؟ تیری جو نفس کی خواہش ہے اللہ جلا دیا، اللہ رمضان اور تقوی کی صورت سے اللہ تیرے نفسانی خواہشات کو جلا دیا۔ شادی شدہ ہیں، اپنی بیوی ہے،
اپنی حلال بیوی ہے مگر کیا کرتے؟ اللہ کا حکم ہے، حلال بیوی ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے۔ ارے کوئی دیکھتا نہیں، پی لے، کر لے، یہ سب کچھ کام تیرا نفس جو تجھے کہتا ہے، برائی کی طرف تجھے رغبت و رہبت جو آتا ہے، اسے توڑتا کون ہے؟ رمضان۔ رمضان تیرے اندر کی برائیوں کو جلاتا ہے۔ اگر رمضان کو صحیح طریقے سے تم استعمال کریں گے، رمضان تمہیں اندر سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے ہیں، رمضان اگر معلوم ہو جائے، میری امت ہی کہتا ہے کاش 11 مہینہ بھی رمضان ہی ہو جائے، سال بھر رمضان ہی ہو جائے۔ کیوں 1 مہینہ؟ اللہ نے اسے وقتیہ طور پر آفر دیا، 30 دن یا 29 یا 30 ڈیز ہوں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ اندر کی منزل پاک کرنا چاہتے کر لو، باہر کی جسم پاک کرنا چاہتے کر لو، نیتوں کو پاک کرنا چاہتے کر لو، قلب کو پاک کرنا چاہتے کر لو، تمہارے مال کو نکال کر زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا چاہتے کر لو۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ زندگی میں ہر ایک کو ہر بار نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ، بہت سے چہرے جو نظر آئے گئے رمضان میں، اب کہاں ہے؟ خدا کی قسم آج کی فجر کی نماز میں ایک خاتون کا جنازہ آیا تھا، لوگوں کو کیا خیال آیا نہیں معلوم، میں تو یہ سوچ رہا تھا کاش یہ جنازہ میرا ہو جائے۔ کیوں ہے؟ رمضان میں چلے جانا، اللہ اکبر، یہ ایسی قسمت ہی خوش قسمتی سے چلے جانا بہت سی نیکی اجر و ثواب سے مالا مال ہوتا ہے کہ رمضان میں کون رہیں گے کون جائیں گے اللہ کو معلوم۔ رمضان کے آخر تک ابھی میں نے یہ پڑھا تھا، دبئی سے بندہ آیا، رام ناٹ کے قریب دبئی سے آیا اپنے بستی کو پھر دیکھنے کے لیے، اور مسجد کو دیکھا، مسجد میں کچھ کام چل رہا تھا، کام سب کیا کام کریں گے دیکھ رہا تھا، کوئی صاف صفائی کر رہا تھا، کوئی حسیر دھو رہا تھا رمضان کی تیاری میں، کوئی قبر کھود رہا تھا۔ پوچھے یہ قبر کیوں کھود کے رکھتے ہیں؟ بولے جب بھی جنازہ آ جائے رمضان میں روزے دار روزہ رکھتے ہوئے قبر کھودنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے پہلے سے گڑھا کھود کے رکھتے ہیں۔ بولا میں بھی ایک کھودتا ہوں، تو چلو اس نے قبر کھودا، قبر کھود کے گھر گیا، ملک الموت آ گئے۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے خود کی قبر کھودا، کیا اسے معلوم تھا کہ میں اپنے قبر کھود رہا ہوں؟ اسی قبر میں قیامت کے صبح تک سونے والا ہوں، اسی قبر میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ کس کو معلوم ہے؟ لا یستخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تمہارے موت کے لمحے نہ ایک لمحہ پوسٹ پون ہوگا نہ پری پون ہوگا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، وقت مقرر ہے، پہلے توبہ کر لو، پہلے سدھر جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے، سدھر جاؤ، رمضان کو حاصل کر لو۔ پھر چوتھی بات کیا ہے؟ جسم کو یہ جلاتا ہے، یہ گناہوں کو جلاتا ہے، یہ نفس کو جلاتا ہے، گناہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ کاش کتنوں کے انسٹا کے اکاؤنٹ بند ہو گئے، کتنوں کے جو ہے سوشل میڈیاز پر یہ رمضان میں یہ نہیں کرنا، یہ رمضان میں وہ نہیں کرنا، یہ روکتا کون ہے؟ یہ جو خواہشات کو جلاتا کون ہے؟ اسی کا نام رمضان ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے، یہ دنیا داری کو جلا دیتا، یہ دنیا داری کو جلا دیتا، حب دنیا، دنیا کی جو ہماری دلوں میں محبت ہے، اسے بھی رمضان جلا دیتا ہے۔ افطاری کر لیں گے آپ، خوب کھا لیے، جا کے سو جاؤ، جا کے سو جاؤ، نہیں، پھر آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کیا 2 رکعت پڑھنا ہے؟ نہیں 25 رکعتوں کے اوپر پڑھنا ہے، تراویح، عشاء، قیام اللیل زیادہ ہے۔ ارے آج تک تو نے عشاء کی جماعت کو نہیں آیا، کبھی فجر میں نہیں آیا، آج فجر کی نماز وہاں تک لوگوں کو جگہ بس نہیں آ رہی تھی۔ خدا کی قسم اتنی خوشی ہوئی، کاش یہ لوگ سب سال بھر کے مسلمان ہو جائے، 1 مہینے کے مسلمان ہو جانے کے بجائے سال بھر کے مسلمان ہو جائے۔ میں کسی سے پوچھا، جی ادریس سے پوچھا، ہمارے ایک دوست نے ان سے پوچھا کیا یہ محلے والے اسی محلے کے ہیں، اسی علاقے میں رہتے ہیں، یا یہ سب مسلمان ہیں، یہ ہجرت کر کے تو نہیں آئے، اسی محلے میں رہنے والے ہیں کیا؟ کاش یہ سب کچھ ہر دن ہو جائے،
یہ ہر فجر میں اس طرح ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر کے جیسا جنازے کی نماز، خوش نصیب عورت، مسجد بھر کے مصلی، اللہ اکبر۔ یہ اچانک سے تجھ میں دنیا کی محبت سے چھوڑ کر دین میں اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ ایک رات میں اتنا سب کچھ کیسا بدل گیا؟ ایک کل رات تک، کل فجر تک کوئی نہیں آیا، آج فجر میں اتنے تعداد، اتنے مجمع کیسا آیا؟ تیرے دنیا کی محبت کو اللہ جلا دیا۔ جس طرح بندے کے قلب میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، دین کی محبت ابھر جائے گی۔ دین کی محبت، دین سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کی محبت چھوڑ دو، بس وہی دین کی محبت ہے۔ دکان، مال و دولت، حرص، شہرت، عزت، یہ سب کچھ سے تمہاری نگاہیں ہٹا لو، اللہ میں تمہارے دل خود بخود لگ جائے گا، دین سے تمہارا جذبہ خود بخود لگ جائے گا۔ حاضرین محترم، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، غم کے ساتھ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے رمضان آ جائے گا، اس لیے کہتا ہوں سرکار اپنے منبر میں چڑھ رہے تھے، 3 بار آمین کہے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ بتائیے آپ حسب معمول کے خلاف آج 3 بار آمین بولتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھے۔ آقا فرماتے جانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، من نظر قوالد، پہلی بات تو یہ ہے جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کہا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے آمین، حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہنے لگا کہ آمین بولو، قل آمین، میں نے آمین کہہ دیا۔ جس کے سامنے حضور کے نام اقدس لیا وہ صلاۃ نہ پڑھے، وہ برباد ہو جائے، اس پر لعنت ہو، میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو ماں باپ، جس کے ماں باپ تھے یا ماں یا باپ اس میں سے ایک تھے، اس نے ان ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیا، وہ برباد ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم آقا رحمت للعالمین وہ آمین کہے اور اللہ قبول نہیں کرے گا، اور منبر پر ٹھہر کر مصطفیٰ آمین کہتے ہیں۔ لوگوں سمجھ جاؤ، ماں باپ ہیں ان سے اچھے سلوک کرو۔ ماں باپ جانے کے بعد رو رو کے ان کے خبروں میں جا کے کھڑا ہونا، یہ ماں باپ کے ادب و عزت اور احترام نہیں ہے۔ جب وہ زندہ ہیں جا کے کھڑے ہو جاؤ، ان کے کیا حال ہے پوچھو، ان سے بیٹھو بات کرو، یہی تو ماں باپ ہے۔ مرنے کے بعد پیسے دی تو علماء بھی قرآن پڑھیں گے، تم کیا پڑھتے ہو؟ ارے نہ جانتا تمہارے ماں کو زندگی بھر نہ دیکھا، وہ بھی آ کے قرآن پڑھتا، تم کیا پڑھتے ہو؟ تم کیا دعا کرتے ہو؟ جب زندہ ہیں تو حاصل کر لو، ان کی دعائیں لو۔ پھر تیسری بات سن لو، من نذر کا شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا فلم یغفر لہ، اور اس رمضان کے مہینے میں اسے مغفرت نہیں ملا، رمضان میں تو آ گیا، رمضان کو پا لیا اور اسے اللہ معاف نہیں کیا، اللہ اکبر، اور وہ اللہ سے مغفرت نہیں پایا، میرے آقا فرماتے لعنت ہو اس پر۔ جبرائیل جیسے کہے، میرے آقا آمین کہے، اس آمین میں تم بھی شمار نہ ہو جاؤ۔ رمضان کو پائے تو رمضان ختم ہونے سے پہلے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کی کوشش میں لگ جاؤ، تمہارے گناہ تمہارے نام اعمال سے مٹ جانا، اس طرح عبادت کرو، نام کا نہیں۔ میں بھی تراویح پڑھا، میں بھی 30 دن کی تراویح پڑھا، میں بھی 30 دن کے روزے رہا۔ آج کل تقویٰ بھی بولنے کی، میں بڑا متقی ہوں، لوگ آ کے ہم سے بولتے ہیں میں بڑا متقی ہوں۔ ارے متقی بولنے کی بات ہے، میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، بولنے کی یہ بھی دکھاوا ہو گیا۔ نماز دکھاوا، روزہ دکھاوا، عمل دکھاوا، حج دکھاوا، زکوٰۃ بھی دیو، چھپا کے دیو بھائی، چھپاؤ۔ تمہارے دائیں ہاتھ کو دینا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا۔ میں اتنا زکوٰۃ دیا، بڑے پوسٹر بناؤ، غریبوں کو بلاؤ، جن کی عزتوں کو آج تک اللہ نے نہیں بگاڑا، سٹیجوں میں چڑھاؤ، بڑے بڑے چیک، تمہارے 1000 روپے کے چیک کو بڑے بڑے چیک بنا کے اخباروں میں ڈالو، نیوز میں ڈالو، اس غریب خاتون کی عزت کو اڑاؤ۔ آج کل زکوٰۃ بھی دکھاوا، حج بھی دکھاوا۔ میں 7 حج کیا، میں نے 12 عمرے کیا، کیا عمل رہیں گے تمہارے نام اعمال میں؟ دکھانے کے لیے کیا، دکھا دیا، چل خلاص خبر میں، اللہ تمہارے منہوں میں پھینکیں گا۔ پھر آخری بات کیا ہے، اللہ اس مہینے میں شیطان کا جو تعلق ہے اسے جلا دیتا۔
شیطان کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے نا، ایک جسم کو جلاتا، ایک گناہوں کو جلاتا، برائی نیتوں کو، نفس کو جلاتا، پھر اس نے شیطان کے ساتھ ہماری دنیا داری کو جلاتا، دینداری آ جاتا۔ کل تک جس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی آج ٹوپی آ گئی، کل تک جو عطر، سرما، کرتا پیجامہ یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا آج بن گیا۔ یہ کیسا رمضان؟ تو نہیں بنے گا، خدا کی قسم اس میں سے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے لیے، ایک سجدہ خود سے۔ تم میں سے کوئی ایک بار اللہ نہیں بول سکتا جب تک اللہ نہ چاہا۔ اللہ چاہنا تمہیں سجدہ کرنے کے لیے، اللہ چاہنا تمہارے زبان میں اس کا نام آنے کے لیے۔ اگر تم لوگوں کو تمہارے راستے پہ چھوڑ دیا ہے، جا عبداللہ جا، تو جنت تک تو پہنچ جا، کوئی جنت کا راستہ نہیں جانتا، کوئی جانا کیسے یہ بھی نہیں جانتا، رستہ کون سا ہے یہ بھی نہیں جانتا، کرنا کیا ہے یہ بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے جس اٹھتا ہے چلنے نہیں ہوتا تو ماں دیکھتی دیکھتی کیا کرتی، انگلی پکڑ دیتی، انگلی دے دیتی، میرا انگلی پکڑ لے اب تو چل۔ ہائے ہائے، اللہ کی محبت ہمارے گندے ذہنوں میں اگر آ جائے نا، اس سے جب محبت ہو جائے دنیا سے نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ اپنی ماں اپنے بیٹے کو انگلی دیتی ہے، اسے پکڑ لے، اس انگلی کو پکڑ لے، اور میں چلتا جیسا انگلی لے کے جاتا ہوں تو چل کے آ جا، سہارا لے لے میرا، انگلی پکڑ لے، تو خود سے چل نہیں سکتا بیٹا، تو میرے انگلی پکڑ لے، میں تیرے انگلی کو جی ہاتھ کو تھوڑا آگے لے جا، تو چل، ایک قدم رکھ، ایک قدم رکھ۔ جی اللہ کہتا ہے تو خود سے جنت کے طلبگار ہے، جنت کی خوشبو تک بھی تو پہنچ نہیں سکتا، میں خدا ہو کر میں تجھے سکھاتا ہوں، میں خدا ہو کر جنت کے راستے تجھے میں دکھاتا ہوں، تو میں چلاتا ہوں، میری بات سن لے، روزہ رکھ لے، جی زکوٰۃ دے، جسم کو پاک کر، دل کو پاک کر۔ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ پریکٹیکلی ہم لوگوں کو اس راستے پہ چلاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات نہیں۔ خوش رہو آپ لوگ امت محمد الرسول اللہ میں پیدا ہو گئے، اگر پہلے امتوں میں پیدا ہوتے نا، صبح سے شام تک یہ 12-15 آورس کی روزہ نہیں، کبھی کسی کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، جی 24 آورس کا روزہ تھا، مر جائیں گے، لٹرلی مر جائیں گے۔ آگے کی بات، کسی کا روزہ آج 2 روزے کو، آج کی افطاری کرے، آج کی سحری کر لیے نا، اب جو افطاری آئے گی روزہ نہیں کھولنا، روزہ سمجھاتا ہوں، ویسی کنٹینیو افطاری میں آج کی مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ نہیں کھولنا، روزہ رہنا، پھر سحری آئیں گی، روزہ نہیں توڑنا، دوسری روزے ہمارے حساب سے سیکنڈ روزہ بھی شروع ہو جاتا، اور جب دوسرے دن کی مغرب آ جاتی، جب مؤذن اذان دے جب روزہ توڑنا، جب تک ہمارے جنازے نکل جائیں گے، جب تک ہم قبر میں جا کے وہاں روزہ توڑیں گے، حالت ایسی رہی۔ اسی لیے اللہ پیار و محبت سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو تم پر میں نے روزہ فرض کیا۔ اب بندہ حیران نہ ہو، اللہ کی محبت کی آواز ہے، اللہ کتنا محبت پیار سے سمجھاتا ہے، اے لوگو میرے ماننے والے لوگو تم پر روزہ فرض ہے۔ اب بندہ ڈر نہ جانا، بھوکا کیسا رہنا، پیاسا کیسا رہنا۔ آج ہمارے پاس فین ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے۔ 50 سال پہلے یہ اس کا تصور بھی نہیں تھا، ایک زمانہ تھا روف شیلٹر بھی نہیں تھا، اتنی ٹھنڈی ہوائیں بھی نہیں تھی، اس زمانے میں روزہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھو صرف تمہیں ہی میں بتاتا ہوں، تم پر ہی روزہ حکم ہے، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تمام لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اور تیری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، جو پچھلے امتوں میں جو خصوصیات کسی نبی کو یا کسی امتی کو بھی نہیں ملا، وہ خصوصیات اللہ نے ہمارے امتیوں کو دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ نظر الی العباد الی لیلۃ الاول من رمضان، جب رمضان کی پہلی دن آ جاتا ہے نا، ہائے ہائے، اگر سمجھ میں آ جائے لوگوں کے دلوں میں، وہ اللہ کی نظر کے اللہ مجھے دیکھ اس طرح پکارنا، جب رمضان آ جائے اللہ نظر رحم کرتا ہے،
بندوں پر وہ نظر رحم کرتا ہے، اور اس کے نظر رحم کی بات کیا ہے کہ اللہ جس بندے کو نظر رحم سے دیکھ لے لم یعذبہ ابدا، وہ کبھی جہنم کی آگ سے جل نہیں سکتا، وہ اسے کبھی اللہ عذاب سے، جسے اللہ نظر رحم سے دیکھ لے پھر اللہ غضب کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ رمضان کی بات ہے۔ پھر کیا ہے، جب رمضان آ جائے اس بندے کے لیے فرشتے، تمام فرشتے لیل و نہار، صبح شام اس بندے کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ کبھی پچھلے امتیوں کو یہ موقع نصیب نہیں ملا۔ پھر تیسری بات، اس بندے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ کہتا ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک کہتے کستوری کو، یہ کستوری اسی لیے کہا گیا، اس زمانے میں عرب میں کستوری سے بڑھ کے کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی اچھی خوشبو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری دنیا کی سب سے زیادہ خوشبو ایک طرف میرے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو ایک طرف، مجھے پیار اس سے ہے، اس سے نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بندہ اپنے آپ کو سدھارنے شروع کر دیا، بندہ ایک قدم جب بڑھاتا ہے، اللہ اتنا سب کچھ کرتا ہے، اگر بندہ قلب سے بدل دے، اگر بندہ ایک قدم آگے بڑھ دے تو کیا حالت ہوگی اس کی۔ ہم اتنا نافرمان ہو کر اللہ رمضان دیتا ہے، اس رمضان میں اگر فرما برداری کی زندگی گزار لیں گے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اس رمضان کو ہم پائے نہیں، ہم سے بدتر کوئی نہیں ہوگا۔ بالآخر ایک بات کہتے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے دنیا میں جیتے ہیں، ان کے لیے رمضان نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ رمضان کیا ہے؟ بہت محنت کا کام ہے، روزہ رکھنا نہیں، میں صبح جاتا ہوں کام کو، وہ کام کرتا ہوں، یہ کام بہت محنت اور مشقت کا کام ہے، اسی لیے میں روزہ نہیں رکھا۔ سادہ سیدھا الفاظ، روزہ نہیں امام صاحب، بس روزہ چھوڑ دیا، میرے کام بہت محنت ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی ایسا حکم نہیں دیتا جو بندے کے لیے مشکل ہو۔ اچھا سن لو، اللہ اپنے بندوں پر کسی ایسا حکم نہیں دیتا جو بندوں کے لیے مشکل ہو۔ اللہ کہتا ہے شراب چھوڑ دے، بندے کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھ لے، بندے کے لیے مشکل نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا وہ سہ نہیں سکتا، سمجھ رہے نا، اتنا ہی دیتا جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ اب اگر کہے مجھے بہت مشکل ہے تو اچھا ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ سب جنت کو جائیں گے نا، تم ہاتھ مسلتے ٹھہرنا، کھلا بولتا ہو، اچھا سن لے، یا تمہارے روزے دار جو توڑ کے بیٹھے نا ان لوگوں سے کہنا جب سب جنت کو جائیں گے نا، روزے دار کے لیے اللہ ریان نام ایک جنت رکھا، سب جنت کو جائیں گے، تم الگ کھڑیں گے، روزے کو چھوڑنے کی وجہ سے تم اللہ سے جواب دینا، تم الگ کھڑیں گے۔ اور کیا ہے، ایک روزہ چھوڑنے کی بات سے ہزاروں سال کی گناہ عذاب میں تم مرے۔ ایک روزہ، 30 روزے نہیں، تمہارے زندگی کے 30 سال کے روزے نہیں، ایک روزہ چھوڑ دیے، ایک روزہ ہزاروں کے سال کے عذاب کے لیے بس ویٹ کرو۔ میرے لیے تمہارے لیے کنگریچولیشن بولتا جو روزے دار چھوڑ دیتے نا، نہیں ہوتا، یہ آگ زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے، ٹائم زیادہ ہے، کام زیادہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں بھی تمہارے لیے ٹائم زیادہ ہوگا، مگر رہیں گے کیا؟ ریان میں رہنا ہے یا تو نیران میں رہنا ہے، تمہاری مرضی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی سوائے بیمار لوگ یا سوائے مسافر لوگ کے، کسی اور کو نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اگر روزہ توڑنے والے، روزہ نہ رکھنے والے اس مجمع میں کہیں کونے بھی ہو، یہ تمہارے لیے اللہ مسجد سے آواز دیتا ہے، بندے ابھی بھی موقع ہے، ایک ہی روزہ چھوڑا، کل سے رکھ لے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، جس مقصد کی خاطر تو نے ہمیں رمضان دیا ہے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کو حقیقت میں روزے دار بنا، ہم سبوں کے روزوں کو قبول فرما،
جو بوڑھے حضرات، ضعیف حضرات جو تیری ذات پر توکل رکھ کے روزہ شروع کر لیے ہیں، انہیں 30 روزے تکمیل کرنے کی صحت یاب عطا فرما۔ پروردگارا ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔